میں کہا چونکہ یہ تقریر میری صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس وسیلے کے ساتھ اور آپ کے واسطے کے ساتھ انشاءاللہ یہ مولانا توصیف کا میری کلمات میری تقریر کے کلمات پہنچیں گے کہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے، جو رسول نے منوایا ہے، جو خدا نے منوایا ہے۔ تو حضرت علی خود عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ یا الہ العالمین انت الخالق وانا المخلوق انت المالک وانا المملوک۔ گھبرا تو نہیں رہنا انت الخالق وانا المخلوق انت المالک وانا المملوک انت الرازق وانا المرزوق۔ انت الرازق وانا المرزوق انت الرب وانا المربوب۔ میرے اللہ میں علی گواہی دے رہا ہوں کہ میں کس قدر بھی علی ہوں، لیکن میں شہادت دے رہا ہوں کہ انت خالق وانا المخلوق، تو خالق ہے جب میں تیری مخلوق ہوں، جب میں علی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو تو خالق کسی کی سمجھ میں۔ کلمات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی اس توجہ پر اور مکمل طور پر دعا دینے پر مجھے حضرت علی کا ایک اور فرمان یاد آ گئے ہیں۔ قبلہ دکتر عبدالعلی مولانا صاحب، ہاں شاعری سے بات کر لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جی کوئی بات نہیں، آپ بے شک بات کر لیں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ الحاج دکتر عبدالعلی گویا نے جو اپنی کتابوں میں مولا علی کے خطبے لکھے ہیں، ان خطبوں میں سے ایک خطبے کا میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں مولا کا۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس تفکروا آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ۔ تم نے کیا بھی سوچنا ہے، خبردار کبھی اللہ کے متعلق نہ سوچنا۔ تم نے جب بھی سوچنا ہے خبردار اللہ کے متعلق نہ سوچنا، بلکہ اعلیٰ اللہ، تم جب بھی سوچنا اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا۔ میں تو پڑھ گیا آپ سارے، یعنی جب بھی تم نے سوچنا ہے اللہ کے متعلق نہیں سوچنا بلکہ اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا ہے۔ انعمت علیہم، وہ نعمت ہم محمد آل محمد ہے، جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو ہمیں بنانے والا ہے۔ یا علی یا علی یا علی حق ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا، سبھی مولی فلک مولا، علی مولا علی مولا علی مولا، خاندان علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو رب ہے، میں مربوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا فقرہ مولا کا سماعت فرمائیے جس کا میرے پاس اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہے، میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، جو ساتھ دے سکیں گے دے، جو نہیں دے سکتے میں خود عاجز ہوں۔ میں مولا کیونکہ کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، تو میرے پاس اردو میں وہ فکریں نہیں ہیں جو میں اس کو مکمل طور پر شرح کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں یا الہ العالمین، آ جائیے شوکت آگے آ جائیے، درود پڑھیے لاسان آئیے، تشریف آ جاؤ بیٹا، آ جائیے تشریف لے، سلامتی و خیر آپ سب کی خیر۔
بآواز بلند صلوات۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مولا کا فرمان ہے، میں پہلے عاجزی کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا، یہ آپ نے خود لینا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے اللہ انت المعطی وانا السائل، جس کے دروازے کا سائل علی ہے اس کا مقام سخا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے کہا تھا میں عرض نہیں کر سکتا، انت المعطی وانا السائل۔ اب جہاں گلفام کہتے ہیں اور مولانا توصیف کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے بعد رسول دین، اسلام، ایمان، معارف قرآن، معرفت جزدان، معرفت رسول دو جہان، جو کچھ بھی ہے علی سے بھی ہے۔ آئیے تشریف ہے، درود پڑھیے۔ اسی اپنی جگہ کے لیے تو 1400 سال سے ہم لڑ رہے ہیں کہ بھئی جو کس کی جگہ ہے اس کو وہ جگہ دو، میں کے دعویٰ ہے اندر موتی وانا السائل، یا اللہ تو دینے والا ہے اور میں اس سے لینے والا ہوں۔ تو یہ ہے ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ کہ ہم نے رسول کے بعد اسلام، ایمان، قرآن، معرفت جزدان، معرفت رسول دو جہان، جو کچھ لیا ہے علی سے لیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے مادی اور روحانی رزق بھی، بہت بڑی بات تھی جس پہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے مادی اور روحانی، چلو فکرہ بدل دوں، ہم نے جسمانی اور روحانی رزق بھی، یہاں تو بڑے لوگ چپ کر گئے، مدرسے کے ماحول سے ڈر گئے، ابھی میں دلیل دیتا ہوں، ہم نے جسمانی بھی اور روحانی بھی رزق علی سے لیا ہے۔ علی وہاں سے لیتا ہے، یہاں دیتا ہے۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی عطا سے علی عطا کر رہا ہے۔ اب میں دے رہا ہوں حوالہ تاکہ کوئی میرا سامع میرے ان کلمات کو غلو کے اعتبار سے تصور نہ کرے۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام بصائر الدرجات عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام بحار الانوار، حضرت علامہ علامہ مجلسی علیہ الرحمت، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے علی کا علی پوتا، علی کا علی پوتا یعنی امام ابن امام حضرت امام صادق علیہ السلام کے دادا یعنی سید الساجدین حضرت امام زین العابدین اپنے صحابی ابو حمزہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی أبرح لك، اے ابو حمزہ خبردار نماز صبح پڑھنے کے بعد سوا ایام رمضان کے باقی پورے سال کے دنوں میں نماز صبح پڑھنے کے بعد تو آغوش نیند میں مت جایا کر، مت سویا کر۔ فإنی أبرح لك، یہ تیرا سونا تیرے ایمان کو پسند نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتا۔ ابو حمزہ نے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا، مولا کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، إِنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
اس وقت میں اللہ جو تقسم اللہ ارزاق العباد اپنے بندوں کے رزق اللہ تقسیم کرتا ہے، وَعَلَىٰ أَيْدِينَا ذُرِّيهَا، لیکن وہ ان رزق کو جاری کراتا ہے ہم اماموں کے ہاتھوں سے۔ تو دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو انت المعطی وأنا السائل، یا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں علی تیری عطا سے عطا کرنے والا ہوں، میں علی دینے والا ہوں۔ تو آج بیرون ملک بیٹھ کر یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ نقل کفر نباشر، علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، علی کو اللہ مانتے ہیں، نہیں قطعاً نہیں۔ دیکھیے میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا اپنے حبیب سے، قل ان الصلاۃ والنسک، ذرا درود پڑھیے نا، ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دے صلوات۔ میرا حبیب قل ان صلاتی والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ان سے کہہ دو کہ میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زندگی کا ایک سانس، مماتی میرا رب کی طرف رجوع کرنا، یہ جو کچھ ہے للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس رب العالمین کا مقام کیا ہے؟ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح آ جائیے سورہ بنی اسرائیل پر، سورہ نمبر 17 پر، وہاں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کے ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب پھر آ جائیے سورہ الفرقان پر، سورہ الفرقان میں بھی اللہ یہی آیات بنا رہا کہ اللہ کے ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں پڑھ گیا، آپ سارے چپ کر لیں، نہیں پھر آرام سے بیٹھو۔ ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کا ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس علی کے لیے رسول تو ساری زندگی فرماتے رہے، خلقت انا وعلی من نور اللہ، یہ محمد محمد کا شریک تھا۔ دیکھیے یہاں میں ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر ہے 11، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس جلد نمبر 11 میں ایک تسلسل ہے حدیث کا رسول کی طرف سے علی کے حق میں، لیکن میں کیونکہ یہ احکام محرم نہیں ہے کہ آج چھوڑ دوں گا کل پھر وہاں سے لے لوں گا، میں اسے سمیٹ کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے علامہ توصیف کا میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارا ایمان کہ وہ علی لا شریک ہے، اور یہ علی کتاب کنز الامال جلد نمبر 11 میں یہ موجود ہے۔ رسول کی پہلی حدیث، ان علیٰ لحمہ لحمی ودمہ دمی، کہ یاد رکھو علی کا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی لحمہ من لحمی، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، ودمہ من دمی، اور علی کا خون میرے خون میں سے ہے، وَهُوَ مِنِّي، اور وہ مجھ میں سے ہے۔ کن سے کہا؟ صحابہ سے کہا۔ کیوں کہا؟ تاکہ صحابہ کو پتا چل جائے کہ جب علی مجھ میں سے ہے تو جیسے میں معصوم
رسول پاک فرما رہے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی. یہ وحی تک بات سے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے بھی، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. میں بعدی، میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. تو آپ ہم سے ناراض کیوں، ہم سے خفا کیوں، ہمیں رافضی کیوں کہتے ہو، ہم پر الزامات کیوں لگاتے ہو کہ یہ رافضی رسول کے بعد بلا پس علی ولی اللہ ہے مسیح رسول اللہ کہتے ہیں. اگر ہمارا کہنا رفض ہے تو فرما کون رہا ہے کہ علی میرے بعد ولی اب میں کہا ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں اسی کتاب سے. رسول پاک فرما رہے انا وعلی من شجرۃ واحدہ والناس من اشجار شتیٰ. علی اور میں، علی اور میں ایک ہی شجرہ سے ہیں اور باقی تمام لوگ. اب میں کیا کروں، میں رکنا نہیں چاہتا، باقی سب کے ساتھ مختلف اشجار سے ہیں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے سب باعتبار شجرہ مختلف اشجار سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی شجرہ سے ہیں. اب وہ شجرہ کون سا ہے کہ جس سے نبی اور علی دونوں ایک شجرہ سے ہیں؟ اب آؤ پھر قرآن کی طرف. علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی لها کل حین بإذن ربها. کہ اللہ اپنے پاک و پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت سے دے رہا ہے جس کی جڑیں زمین پر ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آؤ ذرا اپنی کتب حدیث سے تو پوچھو کہ یہ کون سا شجرہ ہے. نہ لو اصول کافی، نہ لو بحار اربع، نہ لو باقی ہماری کتب اربع. آؤ اپنی کتابوں کو کھنگالو، جب دور بھی نہیں جاتے. آؤ مولانا اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ حضرت علامہ وحید مصطفیٰ خان صاحب، ان سے پوچھو کہ یہ شجرہ کون سا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی اس شجرہ طیبہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے، کہا انا اصلها وعلی فرعها. اس کی جڑ محمد رسول اللہ ہے اور اس کی شاخ علی. ثابت ہو گیا کہ نبی اور علی کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے. اللہ اکبر. کیا کروں، اس دروازے کی گداگری کا صدقہ ہے. بعد میں بات آ جاتی ہے، پھر ٹائم لینا پڑ جاتا ہے جو لینا نہیں چاہتا. حضرت علی علیہ السلام کتاب کا نام ہے مقدمہ تفصیل. جی نہیں وقت دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ نماز سے پہلے یہ نمازی بیچارے یہاں تشریف فرما ہے اور خدا ان کو سلامتی دے کہ اس قدر محبت اور مودت کے سائے میں پھر بھی یہ سماعت فرما رہے ہیں. تو کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر مقدمہ تفسیر مرعۃ الانوار، یہ ہے کتاب کا نام عربی میں. حضرت علی نے ایک خطبہ پڑھا ہے جناب سلمان اور جناب جندب کے سامنے. اس خطبے میں بہت طویل خطبہ ہے، میں صرف مولا کا وہی فرمان دے رہا ہوں
جس کا اس تقریر سے تعلق ہے. امام فرماتے ہیں سلمان جندو انا محمد و محمد انا. جو لے چکے ہیں وہ ساتھ دیں، جو نہیں لے چکے میں ترجمہ ابھی عرض کر رہا. فرماتے ہیں سلمان جندو انا محمد و محمد انا. سلمان جندو میں علی محمد اور محمد میں، یعنی میں علی محمد ہوں. آپ بھی سوچ میں پڑھ لے، میں علی محمد اور محمد میں علی ہوں. سلمان جندب کر رہا ہے، کہا مولا آپ محمد بھی ہیں آپ علی بھی ہیں، یہ کیسے ہے؟ فرمایا بھول گئے رسول کا فرمان خلقت انا و علی من نور اللہ. تو دیکھا آپ نے بولنا شریک ہے، لیکن علی روح مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ میں ایک فکرہ دے دوں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ولایت مصطفیٰ میں، مولایت مصطفیٰ میں علی وہاں بھی شریک تھا. اور علی یہاں بھی شریک ہے. تو علی کا اپنے آپ کو نور نبی میں شریک منوانا اور ہمارا علی کو صفات مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں سوا منصب نبوت اور رسالت کے رسول کا شریک ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ لا شریک ہے، یہ شریک والا ہے. اب ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی. وہ علی فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ علی کسی سے جنا گیا. اب آؤ اس علی پر. اس علی کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، اب تشریح میں نہیں جاؤں گا. کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 172. ذہنوں میں رہے کہ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. اب آؤ اس علی پر. ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، لیکن اس علی کے لیے کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 172. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرما رہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے صلب میں رکھا ہے. وجعل ذریتی، اور اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ فی صلب علی ابن ابی طالب، میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے علی کے صلب میں رکھ دیا ہے. اگلے فکرے مدرسے کا ماحول نہ ہوتا تو شاید میں آگے بڑھ جاتا، لیکن اب مدرسے کا ماحول مجھے روک رہا ہے. اگلے فکرے جو ہے عربی میں حدیث کے یہ فوائد میں نہیں ہے، باقی کتب میں ہے، اہل سنت کی باقی کتب میں ہے. اگلے فکرے یہ ہے وَلَاتصَّالُ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ فاطمہ. علی کی اولاد وہ اولاد میری ہے جو فاطمہ کے وسیلے سے ہے. تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو لم یلد ولم یولد ہے وہ بھی علی، اور جو صاحب اولاد ہے وہ بھی علی. تو جب آج ہمیں تانا دیتا ہے کہ شیعہ علی کو در پردہ اللہ مانتے ہیں، تو جتنی سادات ولی فاطمہ ہے یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب اولاد علی و فاطمہ ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرا حبیب ان نصارہ سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو جو بیٹے نہیں رکھتا وہ بھی علی ہے، اور جو بیٹے رکھتا ہے درود پڑھیے گا.
ایک گری بھی سلام اور پڑھ دیں سلام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ مخلوقات عوالم سے عوالم ممکنات سے وہ واجب الوجود بے نیاز ہے اسے اللہ کہو اس کی الوہیت کو مانو تب بھی اللہ ہے وہ اپنی الوہیت منوانے میں تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی ربوبیت منوانے میں تمہارے رب العالمین کہنے کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسجود منوانے میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے آپ کو معبود منوانے میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں وہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں وہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں وہ کائنات کو وجود میں لانے کے لیے حرکات کا آلات کا سبب و اسباب کا محتاج نہیں ہے یہ ہے بول ہٹا گئے نا چپ کرے یہ ہے وہ اب آؤ عیسیٰ یہ علی خود اس علی کو مناتے ہوئے اپنی دعا میں کہہ رہا لیسا لکا شریک ہو میرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ولا ند تیرا کوئی مد مقابل یعنی ضد نہیں ہے ولا نظیر کوئی بھی تیری نظیر نہیں ہے ولا مسیر کوئی بھی تیری مثل نہیں ہے وانت الفرد الواحد میں علی اعلان کر رہا ہوں واحد احد ہے تیری وحدانیت کو کوئی پا نہیں سکتا اب وہ بھی علی ہے جس کا کوئی مثل نہیں جس کی کوئی نظیر نہیں کوئی جس جیسا نہیں اب آؤ علی پر یہ بھی علی ہے اس علی کے لیے 92 علماء اہل سنت کے مشاہیر نے ایک حدیث اپنی کتابوں میں لکھی ہے جس کا اب حوالہ نہیں لے سکتا وقت نہیں ہے لاہور میں کہیں اور یہ موضوع چلا تو انشاءاللہ پھر حوالہ دوں گا ان کتابوں میں سے میں صرف ایک کتاب کا نام دے رہا ہوں ذہنوں میں رہے ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی لیکن وہ علی ہے جس کا کوئی نظیر نہیں جس کی کوئی مثل نہیں کوئی بھی اس کی شبیہ نہیں لیکن اس علی کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام مودۃ القربیٰ حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول پاک نے علی کا منہ سر کیوں کر علی کے حق میں صحابہ میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ یا علی اور اے میرے صحابیوں من ارادہ ان ينظر الى اسرافیل فی حیبتہ وإلى میکائیل فی صفوتہ وإلى جبرائیل فی جلالتہ وإلى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلدتہ وإلى ایوب فی صبرہ وإلى یوسف فی جلالہ وإلى یعقوب فی حلمہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی ذوقہ وإلى محمد فی جسمہ وخلقہ فلینظر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جبرائیل کو میکائیل کو اسرافیل کو ان کی عظمتوں میں دیکھے آدم کو اس کے علم میں نوح کو اس کے فہم میں ابراہیم کو اس کے خلقت میں یعقوب کو اس کے حجم میں یوسف کو اس کے تمام میں موسیٰ کو اس کی حیبت
عیسیٰ کو اس کے تقویٰ میں اور مجھ محبت کو میرے جسم اور خلق میں جو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ پھل کم کر بس اسے چاہیے دیکھے کسے دیکھے الہ واجب علی ابن ابی طالب میں یہاں مضمون کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی آگے نہیں چلوں گا، لیکن یہاں ایک بات دو اور دے رہا ہوں اور مضمون کو یہی روک رہا ہوں۔ پہلی بات جو دے رہا ہوں، جب نصارہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ اس لا شریک کے شریک ہیں، تو اب اللہ نے دلیل دی جواب دیا، من مسیح ہو گئی من مسیح ہو مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اے نصارا دام جو عیسیٰ کی مانگو، مجھ لا شریک کا شریک قرار دے رہے ہو، کیا تم روز و شب میں دیکھ نہیں رہے کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں میں دونوں کھانا کھاتے تھے؟ آپ نے خاموشی پر نہیں بولا، وہ مجھ لا شریک کے شریک کیسے ہو سکتے؟ یاکلان الطعام وہ تو کھانا کھاتے تھے، معلوم ہوا جو کھانا کھاتا ہے وہ اس لا شریک کا۔ باقی دلائل کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ اس لا شریک کا شریک، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ علی نہیں ہو سکتا جو کھا رہا ہے، وہ علی تو ہے جو ہے لیکن وہ علی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ علی وہ ہے جو کھانا نہیں کھاتا۔ اب یہ علی کون ہے؟ اب آئیے نیشنل بلاغت خطبہ نمبر 190 خطبہ تاسعہ، حضرت علی علیہ السلام خود فرما رہے کہ لوگوں مجھ علی کو پہچانو، وضعنی فی حجرہ وانا بلد یضمنی الی صدرہ ویکلفنی الی فراشہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرقہ وکان یمضغ الشیء ثم یلقمنیہ۔ آج مجھے بتاتے ہو کہ ہمارا رسول سے یہ رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، ویکلفنی الی فراشہ، اور جب میرے سونے کا وقت آتا تھا تو رسول مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ تو جانتے ہیں نا علماء کے ماحول میں داد بہت کم ملتی ہے، اور خاص طور پر علماء تو خیر داد دیتے بھی وہ دل سے دعا کرتے ہیں، تو آپ تو داد دے رہے ہیں نا، ذرا درود پڑھیں سلام۔ اچھا جی، جو سمجھ گئے ہیں وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ سمجھ کے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدر۔ جب میرے سونے کا وقت آتا تھا تو رسول پاک مجھے اٹھا کر خود اپنے پہلو میں سلاتے تھے، میں آگے نہیں پڑھتا، خود مجھے اپنے پہلو میں سلاتے تھے، وَيَعْلَفُنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اور اپنا جسم میرے جسم سے مس کرتے تھے، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنی خوشبو مجھے سناتے تھے۔ اگر محمد 40 سال کے بعد نبی بنا ہے تو علی کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟
ہیں وہ میں عطا کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ وَقَامَ يَقْضُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُنْكِرُنِيهِ، غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت اور رسالت میں خال کر کے میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا کا لقمہ عطا فرما دیتے تھے. تو اب جو نہیں کھاتا وہ بھی علی ہے، اور جو کھا رہا ہے وہ بھی علی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا وہ اور ہے، یہ اور ہے. تو علی سے جب ساسا بن سوہان نے کہا تھا، جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی تب نام تفقدونی کہ جو مرضی میں آئے مجھے علی کو کھونے سے پہلے پوچھ لو، ساسا بن سوہان فلسفی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں. کیا اتنا بتا دیں گے کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو آپ سنیے گا علی کا جواب. فرماتے ہیں ساسا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید کہ علی حق ہی اللہ کو اللہ منانے کے لیے ہوا ہے. جنہوں نے اللہ کو اللہ منایا ہے آج انہیں تانا دیتے ہو کہ یہ رافضی شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. ہاں اگر ہمارے ممبروں سے کچھ ہمارے ممبری شہزادے سبقت لسانی کے پیش نظر کچھ کہہ جاتے ہیں تو کہاں کہاں کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ ان کو کہنا دو جن کے سامنے تاریخ نہ ہو. تو بہرحال ہماری طرف سے جو بھی شیعہ اثنا شریعہ ہے، خواہ وہ ذاکر ہے، خواہ وہ خطیب ہے، خواہ وہ مولانا ہے، خواہ وہ مدرس ہے، خواہ وہ علامہ ہے، خواہ وہ ذاکر ہے، خواہ وہ ماتمی ہے، خواہ وہ ملنگ ہے، خواہ وہ موالی ہے، اس کا علی کے فرمان پر یہ ایمان ہے کہ بلاولا نحنو ما عرف اللہ، بلاولا نحنو ما عبد اللہ، کہ علی اللہ نہیں بلکہ علی فرما رہا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. بس بات ختم ہو ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے. لیکن اس علی کے لیے نہ اونگنا ہے نہ سونا ہے، مگر یہ علی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، علی نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جا، پندشے پندیر اخترا، میری چادر تان کے سو جا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ محمد اپنے مقام پر غیروں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے